مقتل سے جو نکلی تو دیا بن گئی زینب، مقتل سے جو نکلی تو دیا بن گئی زینب، زینب نہ رہی کرب و بلا بن گئی زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لک الاجر یا امیر المؤمنین یا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مکین مدینہ نجف کے ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج نجف اشرف میں 15 رجب المرجب کی شب ہے اور آج ہے شب شہادت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج ان کی شب شہادت ہے اور ہم اس وقت موجود ہیں نجف اشرف میں۔ یہ آپ کے ساتھ مناظر شیئر کر رہے ہیں حرم امیر المومنین سے۔ 15 رجب یعنی یوم شہادت نواسی رسول، جگر گوشہ بطول، شریکۃ الحسین، ام المصائب، جبل الصبر، سیدہ زینب الکبریٰ بنت علی علیہ السلام۔ آج ان کا شہادت کی شب ہے اور ہم ان کے بابا کے حرم میں موجود ہیں۔ ان کے پرسہ پیش کرنے کے لیے، ان کی بیٹی کی شہادت کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آپ سب کی نیابت میں، اپنے والدین کی نیابت میں، اپنے مرحومین کی نیابت میں ہم مولا علی کے حرم میں اس وقت موجود ہیں۔ یہ آپ سامنے بینرز دیکھ سکتے ہیں، یہ حرم امیر المومنین کے 13 رجب المرجب کے جتنے بھی تمام بینرز تھے وہ اب اتار دیے گئے ہیں، چینج کر دیے گئے ہیں، اور لائٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین سے ریڈ کر دی گئی ہیں، اور حرم میں بیرونی دیوار پہ بھی اور اندرونی حرم بھی بی بی زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے القابات کے یہ دیکھیے سامنے بینرز لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرینز پر۔ السلام علیکم یا عقیلہ بنی ہاشم، یہ بھی بی بی کا ایک لقب ہے، عقیلہ بنی ہاشم۔ اور ویورز اب ہم اندر آ چکے ہیں، آپ کے ساتھ یہ مناظر شیئر کر رہے ہیں حرم کے اندرونی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آج نجف اشرف میں بارش کا موسم تھا، بارش ہوتی رہی ہے پورا دن، بوندا باندی ہوتی رہی ہے، جس کی وجہ سے حرم کے سارے قالین وغیرہ اٹھا دیے گئے ہیں اور چٹائیاں بچھا دی گئی ہیں، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو اوپر باہر والے صحن ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اوپر چھت نہیں ہے، امبریلاز لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی، تو وہ گیلے ہو جاتے ہیں قالین، جس کی وجہ سے حرم میں یہ تمام قالین اٹھا دیے گئے ہیں اور چٹائیاں بچھا دی گئی ہیں۔ موسم میں آج بارش ہوتی رہی ہے پورا ٹائم، اور ہم آئے ہیں مولا کے حرم میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین بھی یہاں پر کافی تعداد میں موجود ہیں۔ کل تک 13 رجب کے مناظر تھے اور آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم 15 رجب المرجب کے شہادت کے مناظر، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ مزاب الذہب ہے۔ مزاب الذہب، اس کی بہت خاص تاریخ ہے، بہت اس کی ہسٹری ہے۔ آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اس کا دوبارہ سے ایک ولاگ نیا شیئر کروں گی، اگر آپ کہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ جس نے مزاب الذہب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا، اور جو لوگ نئے ہیں چینل پر وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ تمام لوگ، تمام مومنات یہ تمام مناظر دیکھ سکیں مولا امیر المومنین کے حرم سے۔ اور آپ تمام مومنات کے ساتھ بی بی زینب الکبریٰ کا مختصر سا تعارف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی زینب السلام اللہ علیہ جو ہے وہ مولا علی کی بڑی بیٹی ہیں، ان سے بڑے ان کے 2 بھائی ہیں، مولا حسن اور مولا حسین۔ ان کے بعد مولا علی کی یہ بڑی بیٹی ہیں بی بی زینب الکبریٰ، کہ جو کہ کربلا میں ان کا ایک نمایاں کردار ہے، اور کربلا کے موقع پر کربلا میں، شام میں، کوفہ میں، ہر جگہ بی بی کا نمایاں کردار ہے، اور بی بی ہر جگہ اپنے خطبات سے یزیدیت کا کلا کما کرتی آئی ہیں، اور آپ کی جو ولادت ہے وہ بھی مدینہ منورہ سعودی عرب میں ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ دیکھیے ویورز، ساتھ ساتھ آپ مناظر دیکھیے کہ مولا کے حرم کے یہ جہاں پر 13 رجب کا ایک بڑا سا گرین کلر کا بینر لگا ہوا تھا، آپ دیکھیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا القابات کا لقب کا عقیلہ بنی ہاشم جو ہے اس کا ایک بہت بڑا بینر لگا ہے، اور لائٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم کی گرین سے ریڈ ہو چکی ہیں، اور تمام جگہ جو ہے وہ سوگ کا عالم ہے، کیونکہ آج مولا کی بڑی بیٹی کی شہادت کی شب ہے، کہ وہ بیٹی کہ جو مولا حسین کی شریک
ہیں ان کے سفر کی بھی اور ان کے مشن کی بھی ان کی شریک ہیں، اور مولا بی بی نے مولا کے مشن کو، ان کے پیغام کو اس طرح دنیا میں پھیلایا ہے، اس وقت کے رہتی دنیا تک مولا کا نام، مولا کا ماتم، مولا کے مصائب، مولا کی مجالس پوری دنیا میں قیامت تک برپا ہوتی رہیں گی، اور ایسی وفا کی ہے ان کے مشن کے ساتھ، اور اپنے بھائی کے ساتھ اتنی محبت تھی بی بی کو کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اپنے بھائی پر قربان کر دیا۔ یہ سامنے دیکھیے چاند بھی نظر آ رہا ہے 15 رجب کا، وہ بھی یقیناً سوگ میں ہے کیونکہ آج مولا کی بڑی بیٹی کی شہادت کی شب ہے، اور کہتے ہیں کہ مولا کے قبر پر آ کر ان کی بیٹی کے مصائب پڑھنا منع ہے، تو آپ بھی جب بھی زیارت کے لیے آئیں تو کوشش کریں کہ بی بی زینب الکبریٰ کے مصائب جو ہیں وہ مولا کی قبر پر نہ پڑھیں۔ لکھے تقدیر جو وہ کاتب تقدیر ہے زینب، کبھی حیدر، کبھی عباس، کبھی شبیر ہے زینب۔ جی ویورز، اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ مولا کے حرم کے یہ خوبصورت مناظر، مولا کے حرم کے یہ بہت بڑا سا بینر، عظم اللہ لک الاجر یا امیر المؤمنین۔ ہم آپ کو اس عظیم صدمے پر، اس عظیم مصیبت پر ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں اپنے تمام ویورز کی جانب سے، اپنے تمام مرحومین کی جانب سے، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے کہ جو یہاں پر آئے ہیں یا جو نہیں آ سکے، ان سب کی طرف سے مولا ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں اس عظیم مصیبت پر، اس عظیم سانحے پر کہ جو بی بی زینب کی آج شہادت کی شب ہے۔ آپ بہت زیادہ القابات بھی ہیں، کہتے ہیں کہ تاریخی کتابوں میں آپ کے تقریباً 61 تحریر شدہ القابات ہیں، جن میں سے کچھ مشہور جو ہیں وہ ثانیہ زہرا، عالمہ غیر معلمہ، نائب الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم، نائب الحسین، صدیقہ کبریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین، راضیہ، بالقدر والقضاء کے مشہور القابات ہیں ان کے۔ اور ویورز، آپ جانتے ہیں کہ بی بی خود کربلا میں موجود تھیں، اور واقعہ کربلا کے بعد آپ کا کردار جو ہے وہ بہت اہم رہا ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد وہ دمشق لے جائی گئیں، یعنی یزید کے دربار میں شام میں لے جائی گئیں، جہاں یزید کے دربار میں آپ نے بہت جلیل القدر جو ہیں وہ خطبات دیے تھے، جن میں سے کچھ ایک خطبے کے کچھ جملے میں آپ کے ساتھ اس ولاگ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں میں، تاکہ بی بی کی، مولا کی تمام باتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ اے یزید، اگرچہ حالات زمانہ نے ہمیں اس بورڈ پر لا کھڑا کیا ہے اور مجھے قیدی بنایا گیا ہے، لیکن جان لے میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اس کے سوا کسی اور سے بھی گلا و شکوہ نہیں کرتی۔ اے یزید، مکر و حیلے کے ذریعے تو ہم لوگوں سے جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے، ہم اہل بیت پیغمبر سے دشمنی کے لیے تو جتنی بھی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے نام کو لوگوں کے دلوں سے، ذہنوں سے اور تاریخ سے کبھی نہیں مٹا سکتا، اور چراغ و وحی کو کبھی نہیں تو جھٹلا سکتا، تو کبھی چراغ اور وحی کو کبھی نہیں بجھا سکتا، تو ہماری حیات اور ہمارے افتخارات کو کبھی نہیں مٹا سکتا، اور اسی طرح تو اپنے دامن پر لگے ننگوار کے بدنما داغ کو بھی کبھی نہیں دھو سکتا۔ خدا کی نفرین اور لعنت ہو ظالموں اور ستمگروں پر بے شمار بے شمار۔ اللہم لعن قتلۃ زینب الکبریٰ۔ جی ویورز، میں نے کچھ جملے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بی بی کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں بی بی کو موقع ملا، بی بی نے اپنے علم سے، اپنی زبان سے یزیدیت کو فنار کیا ہے، اس کا کلا کما کیا ہے۔ ان کے بھائی اور ان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے تو تلوار کے ساتھ لڑتے آئے، لیکن بی بی کے پاس نہ تلوار تھی۔ بی بی نے علم کے ذریعے اپنے بابا سے جو انہوں نے سیکھا تھا، اس علم سے بی بی نے یزیدیت کا اور اپنے بھائی کے قاتلوں کا کلا کما کیا ہے، ان کو فنار کیا ہے، اور ایسے جلیل القدر بی بی نے خطبے دیے ہیں، اور اس لہجے میں دیے ہیں کہ جو لوگ سنتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے۔
آپ نے ایک واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب یزید کے دربار میں بی بی نے خطبہ دیا ہے تو ایک شخص جو کہ غالباً صحابی رسول تھا، وہ اندھا ہو چکا تھا کسی جنگ میں. تو کہتے ہیں کہ جب اس نے، وہ بھی اس وقت موجود تھا، اور جب اس نے وہ خطبہ بی بی کا سنا ہے، وہ لب و لہجہ سنا ہے، تو وہ اس کرسی سے اٹھا ہے اور اس نے کہا، آر کر کہا کہ کیا اس مجلس میں یا اس محفل میں کیا علی آ گئے ہیں. تو آپ سوچئے کہ بی بی کے لہجے میں کس قدر اپنے بابا کا لہجہ تھا، ایک ان کا، انہوں نے جو ان سے علم سیکھا تھا وہ کس قدر عظیم تھا اور جلیل القدر آپ نے خطبے دیے ہیں. اور یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے وہ کہ ایک عورت کے ساتھ وہ ان کو بلا کر، اور کہ وہ ان کو بلا کر اپنے دربار میں ان کی رسوائی کرنا چاہتا تھا، آل پیغمبر کی رسوائی کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا. بی بی نے ایسے ایسے جملے، ایسے ایسے خطبے دیے اپنے بابا کے علم سے جو ان کو ملے تھے، انہوں نے جو سیکھا تھا اپنے بابا سے. ہم بھی اس وقت موجود ہیں مولا کے حرم میں، ان کے بابا کے حرم میں، تو ہم ان کو، مولا کو بہت بہت زیادہ، یقیناً ہمارے دل بھی بہت مضطرب ہیں، ہمارے مولا بھی مضطرب ہیں، تو ہم ان کو قرصہ پیش کرتے ہیں اس عظیم مصیبت پر کہ جس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، مولا کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. آپ بھی جہاں جہاں موجود ہیں بی بی کے لیے گھر میں ضرور مجلس برپا کریں. اگر مجلس برپا نہیں کر سکتے تو خود سوگ میں رہیں، کالے کپڑے پہنیں اور بی بی کے گھر، اپنے بی بی کے لیے اپنے گھر میں چھوٹی سی نیاز رکھیں، 2 رکعت نماز ان کے لیے حاجت کی پڑھیں اور اپنی حاجات پیش کریں کہ اے ہمارے مولا، اے ہمارے اللہ، اس پاک بی بی کے صدقے میں ہماری جو بھی ہماری حاجات ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے، ان سب کی تمام حاجات کو پورا فرما، اور بار بار ہمیں ان جگہوں کی زیارت نصیب فرما، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولادوں کو اور ہماری اولادوں کی اولادوں کو. علی کو صبر کے بدلے ملے حسن و حسین، علی کو فکر کے بدلے عطا ہوئی زینب، حوالے کر کے خدائی یہ کہہ رہا ہے خدا، تیری رضا کی نہ قیمت ادا ہوئی زینب. جی ویورز، اس خوبصورت شعر کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے بہترین ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.